حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی پسندیدہ شخص سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادت مجھے بہت محبوب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناگوار جانتا ہے اور میں اس کی ایذا کو ناگوار جانتا ہوں، حالانکہ وہ موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو اس حدیث کے حوالے سے جو آخری جو بات اس حدیث میں آتی ہے وہ تردد کے حوالے سے آتی ہے۔ یہ تردد سے کیا مراد ہے؟ یہ الفاظ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت اور شفقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عام طور پر تردد کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے بارے میں دو رائے رکھنا یا جھجک محسوس کرنا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کام میں حقیقی تردد نہیں ہوتا کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے، لیکن یہاں یہ تعبیر انسان کے فہم کے مطابق استعمال کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نرمی کو ظاہر کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ہر حال میں عزیز رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کے وقت کی تکلیف کو بھی۔ اور عام انسان موت سے گھبراتا ہے کیونکہ وہ جدائی، درد اور ایک نئی دنیا میں داخل ہونے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب بندہ آسانی سے اور راحت کے ساتھ اپنے رب سے جا ملے۔ یہ تردد دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ وہ بندے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، حالانکہ موت ایک لازم حقیقت ہے۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو فرض اور نفل عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس کے محبوب بندے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں دوسری بات بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف وہی سنتا ہے جو حق ہو، جو اللہ کو پسند ہو۔ وہ غیبت، لغویات، فحش باتیں یا باطل نظریات سے اپنے کان محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سننے کی صلاحیت کو ہدایت کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ حرام نظاروں، حسد یا غلط تجزیوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کی نظر بصیرت والی بن جاتی ہے اور وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور نشانیاں دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ پکڑتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ صرف نیکی، خیر، خدمت اور اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں برکت اور اثر ڈال دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، تو اس کے قدم گمراہی، نفسانیت اور گناہ کی طرف نہیں اٹھتے، وہ ہمیشہ حق، ہدایت اور خدمت خلق کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ اس کے سفر کو اپنی مرضی کے مطابق رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور یہ مقام تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کے نظریات، جب اس کے عقائد، جب اس کی عبادات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کے مطابق ہوں اور وہ میکسیمم اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور معبودیت میں وہ گزارے۔